نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے یہ چینل مولانا احمد اعجاز، کیونکہ کبھی سپورٹس کے حوالے سے اور کبھی پھر نام چینج کیا ججی خان، لیکن چونکہ اب یہ ایک اسلامی چینل بن چکا ہے تو اس وجہ سے اس کا نام بھی ہم نے اب اسلامی رکھا ہے، مولانا احمد اعجاز۔ یہ افیشل میرا چینل ہے اور ایسا ایسا اس میں جو ہے وہ گروتھ ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ اب اس کو صرف ایک ہی مقصد کے لیے ہم نے رکھا ہے، دین کی ترویج کے لیے، حق بات پھیلانے کے لیے۔ دیکھیں دنیا میں اللہ نے کافر اور مشرک پیدا کیے، اگر اللہ چاہتا تو ان کو بھی ہدایت دے دیتا۔ تو بہت سوچنے کے بعد اس بات پر غور کیا ہے، یہ ان کا پیدا ہونا بھی ایمان والوں کے لیے ایک نعمت ہے، کیونکہ اگر یہ کافر اگر یہ کافر نہ ہوتے تو پھر مسلمان جو ہے وہ دین کی خدمت یا اسلام کی خدمت کیسے کرتے؟ اگر یہ گستاخ اور بے ادب نہ ہوتے تو مسلمانوں کا ایمان کیسے جاگتا؟ انہوں نے صرف 1 منٹ یا 5 منٹ کی گستاخی کرنی ہوتی ہے، اس سے پھر پورے مسلمانوں کا ایمان جاگ جاتا ہے اور پھر وہ کوئی مسجد بنانے لگ جاتے ہیں، کوئی دین کی خدمت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ کافروں اور مشرکوں کے ہتھ کنڈے اور کافروں اور مشرکوں کی شیطانیت اور کافروں اور مشرکوں کی یہ بدماشی، یہ مسلمانوں کے ایمان کو جگانے کے لیے، سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ سوئے نہیں، تو پھر وہ مسلمان جاگتا ہے اور پھر وہ اپنے مشن پہ کام شروع کر دیتا ہے۔ تو اصل میں یہ 5-10 منٹ کی جو بدماشی ہے، یہ اصل میں خود انہی کا نقصان ہوتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، کیونکہ وہ جب بدماشی کرتے ہیں تو پھر مسلمان سارے کے سارے وہ پھر جو ہے وہ اس کام کے لیے، اب دیکھیں قرآن کو جلایا گیا سویڈن میں، تو اب پورے مسلمان جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر قرآن سے محبت کرنے لگ گئے، کسی نے پڑھنا شروع کر دیا، کسی نے بچوں کو حفظ کرانا شروع کر دیا، بلکہ وہاں کے مسلمانوں نے اس جگہ کو خرید کر وہاں مسجد بنا دی۔ اب 5 منٹ کی اس نے بے ادبی کی، گستاخی کی، کفر کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہاں مسجد بھی بنی اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے اندر قرآن کی ایک محبت اور جذبہ پیدا ہو گیا۔ تو کافر جب بھی کوئی شیطانیت کرتے ہیں وہ تو 5-10 منٹ کی کرتے ہیں، لیکن اس سے پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو سوئی ہوئی مسلمان قوم ہے وہ پھر بیدار ہو جاتی ہے۔ نقصان اصل میں انہی کا ہوتا ہے، اللہ نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ مسلمان سوئے نہیں، جاگے نہیں۔ تو بہرحال یہ ہمارا چینل ہے مولانا احمد اعجاز، یہ ایک اصلاحی اور تبلیغی چینل ہے اور خالصتاً قرآن و سنت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ تو جو بھی جو ہے قرآن و سنت سے محبت رکھتا ہے، صحابہ کا غلام ہے خاص طور پر، تو وہ اس چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو جو صحابہ کرام کے حوالے سے ہے، کیونکہ صحابہ کرام سے محبت رکھنا، صحابہ کرام کا دفاع کرنا، صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے الفت اور محبت اور ان کے کارناموں کی ترویج کرنا، اصل میں دین اسلام کی خدمت ہی یہی ہے، کیونکہ دین اسلام کے محافظ صحابہ ہیں، پھیلانے والے صحابہ ہیں، ان پر جان کے نذرانے پیش کرنے والے صحابہ ہیں۔ تو غلامان صحابہ کے لیے، نوکر جو صحابہ کے ہیں ان کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی معلومات ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔ مولانا احمد اعجاز آپ لکھیں گے تو اس پر چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے۔ آئیے آج آپ کو بہت ہی اہم ایشو جو عقیدہ امامت کبھی آپ نے سنا ہوگا، اس کے بارے میں آپ کو سناتے ہیں کہ اصل میں عقیدہ امامت کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ اہل تشیع کا نظریہ امامت کیا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ اصل اختلاف کیا ہے۔ اہل تشیع کا خیال کیا ہے امام اور خلیفہ کے بارے میں؟ پہلے ان کے جو 12 امام ہیں ان کے آپ نام لکھ لیں، مختصر طور پہ لکھ لیں: حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، علی زین العابدین، محمد باقر، جعفر، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، محمد مہدی۔ پھر ایک دفعہ میں پڑھ دیتا ہوں، کوئی رہ گیا درمیان میں تو آپ لکھ لیں: حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی، علی زین العابدین، محمد باقر، جعفر، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔
اور 12ویں امام کا نام ہے محمد مہدی، جو اس وقت غار میں سرہ من رہا، غار کا نام ہے سرہ من رہا، جو دیکھے خوش ہو جائے۔ عراق میں ہے، عراق میں۔ یہ سب مفروضے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مفروضے بنائے گئے ہیں سارے۔ اہل تشیع کے ہاں امامت منصوص من اللہ ہے، وہ کہتے ہیں امام اللہ نامزد کرتا ہے، اللہ نام لے کے نامزد کرتا ہے۔ امام معصوم عن الخطا والعصیان ہوتا ہے، کوئی غلطی نہیں کرتا، کوئی گناہ نہیں کرتا، اسے نسیان نہیں ہوتا، وہ بھولتا نہیں، اسے غافل نہیں ہوتا۔ وہ عالم و ما کان و ما یکون ہوتا ہے، مختار کل ہوتا ہے، حلال حرام کرنے کا اسے اختیار ہوتا ہے، موت و حیات اس کے اختیار میں ہوتی، اس پر وحی اترتی، اسے کتاب ملتی، یہ اہل تشیع کا نظریہ ہے جی، نظریہ امامت۔ اہل تشیع کی ایک کتاب ہے رجال کشی، بڑی مشہور کتاب، 3 صدی کا عالم ہے یہ، یعنی متاخرین میں نہیں ہے، متقدمین میں۔ کتاب ہے اسماء رجال کی، علامہ کشی اس کا مصنف ہے۔ اس کے صفحہ 71 پر اس نے ایک بات تحریر کی، عربی عبارت بھی پڑھ دیتا ہوں، ساتھ ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ ذکر بعض اہل العلم، کہتا ہے بعض اہل علم نے ذکر کیا، انا عبداللہ ابن سبا کان یہودیا، کہ عبداللہ ابن سبا جو تھا نا یہ یہودی تھا۔ ذکر بعض اہل علم، بعض اہل علم نے اس کو ذکر کیا کہ عبداللہ ابن سبا جو تھا کان یہودیا فاسلم، پھر وہ اسلام لایا۔ ووالا علی، اور حضرت علی سے دوستی کا دم بھرا۔ وکان یقول وہو علی یہودیتہ فی یوشع ابن نون، علامہ کشی کہتا ہے بعض اہل علم نے ذکر کیا عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، پھر یہ اسلام لایا، حضرت علی سے محبت کا دم بھرنے لگا۔ یہ جب یہودی تھا نا تو اس وقت یوشع ابن نون کے متعلق کہتا تھا وصی و موسیٰ، کہ یوشع بن نون جو ہے نا یہ حضرت موسیٰ کے کیا ہیں؟ وصی ہیں، بالغلو، یعنی یہ وہ کہتا تھا غلو کر کے۔ فقال فی اسلامی، پھر اس نے مسلمان ہو کے کہنا شروع کیا بعد وفات رسول اللہ، رسول اللہ کی وفات کے بعد اس نے کہنا شروع کیا فی علی مثل ذالک، اس نے حضرت علی کے متعلق اسی طرح کے کلمے کہنے شروع کیے، وصی و رسول اللہ۔ وکانا
اول من اشہر بالقول وکان اول من اشہر بالقول بفرض امامت علی، یہ پہلا آدمی تھا جس نے یہ بات مشہور کی کہ حضرت علی کی امامت کو ماننا فرض ہے۔ وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَ مِنْ أَعْدَائِهِ، اور اس نے حضرت علی کے دشمنوں پہ تبرہ کرنا شروع کیا۔ حضرت علی کی امامت فرض تھی، انہیں نہیں دی گئی، دوسرے لوگوں نے غصب کر لی، وہ دشمن تھے، ان پہ تبرہ کرنا شروع کیا۔ وَأَكْفَرَهُمْ، ان کی تکفیر کرنے لگا کہ یہ کافر ہیں لوگ۔ آگے جو لفظ علامہ کشی کہتا ہے، کہہ تو بیٹھا ہے، کہتا ہے فَمِنْ ہَا هُنَا قَالَ مَنْ خَالَفَ الشِّیَّةَ، اسی وجہ سے جو شیعوں کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں اصل التشیع ماخوذ من الیہودیت، کہ اہل تشیع کا جو اصل ہے یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ فمن ہاؤنا قال من خالف الشیعہ اصل التشیع ماخوذ من الیہودیت۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ منصوص من اللہ کی سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ اس کے بارے میں نص ہوتی ہے، نص اللہ نام لے کے نامزد کرتا ہے۔ آپ کے بعد خلیفہ حضرت علی ہوں گے، ان کے بعد حسن ہوں گے، ان کے بعد حسین ہوں گے، ان کے بعد زین العابدین ہوگا۔ خود خلیفے کو بھی اختیار نہیں ہوتا اپنے بعد کسی کو نامزد کرے، بلکہ یہ اللہ نامزد کرتا ہے، منصوص من اللہ۔ ہم اہل سنت اہل تشیع کے اس نظریے پر ہمارا ایک اشکال ہے، یہ کوئی ایک لیکچر ہے، تحقیق کا میدان کھلا ہے۔ اہل تشیع کے کوئی عالم سنجیدگی کے ساتھ اس پہ گفتگو کریں، اس کے جواب دیں، تو میدان کھلا ہے، کوئی جذبات نہیں ہے، کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں، مقصود صرف ایک علمی گفتگو ہے، ایک علمی بحث ہے، خالصتاً علمی بحث، اور اہل علم کے اندر رہنی چاہیے، چھوڑوں میں نہیں جانی چاہیے۔ تو کوئی عالم اگر لب کشائی کریں اور اس کا جواب دیں، ہمارا اس نظریے پر ایک اشکال ہے، وہ ہمارا اشکال دور کریں۔ اشکال ہمارا یہ ہے کہ اگر امامت منصوص من اللہ ہے، امام اللہ نامزد کرتا ہے، اللہ، تو پھر حضرت حسن نے خلافت و امامت معاویہ کے سپرد کیوں کی؟ یہ ہمارا اشکال۔ حضرت حسن نے یہ کام کیوں کی رضی اللہ تعالی، جبکہ انہیں یہ حق کی حاصل نہیں تھا کہ اپنے بعد بھی کسی کو خلیفہ بناتے، انہیں یہ بھی حق نہیں تھا، بلکہ خلیفہ اور امام وہ بناتا ہی اللہ ہے، نامزد ہی اللہ کرتا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت و خلافت حضرت معاویہ کے سپرد کیوں؟ ہمیں مطمئن کر دو، اگر امامت منصوص من اللہ ہے، ساری زندگی یہ رونا رو 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 کے خلافت ابو بکر نے غصب کر لی، مصلی ابو بکر نے چھین لیا، فدق ابو بکر نے چھین لیا، پھر حضرت عمر نے چھین لیا، پھر حضرت عثمان نے چھین لیا، ساری زندگی رو 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 کے چھین لیا۔ او بھائیو، پھر حضرت علی کے پاس آج ہو گئی خلافت، امامت بھی آ گئی، خلافت بھی آ گئی، 4.5 سال آئی، پھر حضرت حسن کے پاس آ گئی، پھر وہ خلافت رکابی میں رکھ کے معاویہ کے سپرد کیوں کر دی؟ ہوں تو گھر آ گئی سی،
اب تو آپ کے گھر میں آ گئی ہے بھائی. 4.5 سال حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 مہینے ان کے لائق ترین فرزند حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان نے خلافت کی ہے. خلافت آپ کے پاس آپ کے گھر میں آ گئی ہے. پھر اٹھا کے کس کو دے دی؟ حضرت معاویہ کو. تو منصوص من اللہ والی بات کہاں گئی بھائی؟ ایک ہمیں اس بات کا کوئی جواب دے. اگر خلافت منصوص من اللہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی خلیفہ تھے. اللہ نے نامزد کیا تھا، اللہ نے کہا تھا کہ ان کے بعد یہ خلیفہ ہوں گے. صحابہ نے نہیں مانا، انہوں نے حضرت علی کی بجائے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اس حکم کو توڑ دیا صحابہ نے، حضرت ابوبکر نے بھی توڑ دیا اس حکم کو. تو حضرت علی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان کی بیعت کرنی چاہیے تھی یا ان کے خلاف تحریک چلانی چاہیے؟ تحریک چلاتے نا. انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا، اللہ کے امر کو توڑا. اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں خلیفہ ہوں گا، میرا نام لیے. تو حضرت علی کو تو اس پر ڈٹ جانا چاہیے تھا، مقابلہ کرنا چاہیے تھا. حضرت علی کیا کر رہے ہیں؟ بیعت کر رہے ہیں. حضرت علی کیا کر رہے ہیں؟ ان کے پیچھے نمازیں پڑھ. کیا آپ کی فقہ کی کتابیں، اہل تشیع کی فقہ کی کتابیں، کیا ان میں یہ باب موجود نہیں ہے؟ باب و قضائے علی فی ایام ابی بکر، باب و قضائے علی فی ایام عمر، باب و قضائے علی فی ایام عثمان. کیا آپ کی فقہ کی کتابوں میں یہ باب موجود نہیں ہے؟ اس باب میں حضرت علی کے وہ فیصلے ہیں جو انہوں نے حضرت ابو بکر کی خلافت میں کیے تھے. اس باب میں وہ فیصلے ہیں جو حضرت عمر کی خلافت میں کیے تھے. اس باب میں وہ فیصلے ہیں جو حضرت عثمان کی خلافت میں کی. ان کے تو فیصلے موجود ہیں فقہ کی کتابوں میں. تو یہ چیف جسٹس کا عہدہ انہوں نے کیوں قبول کیا؟ ان کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کیوں کی؟ 2 باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر خلافت منصوص من اللہ ہے اور اللہ نامزد کرتا ہے تو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا. کس کے حکم سے؟ اللہ کے. ان کے ہاں تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. بیٹے کا نام اسماعیل ہے، انہیں نامزد کر دی. اسماعیل فوت ہو گیا یا کسی وجہ سے انہوں نے اسماعیل کو معزول کر کے موسیٰ کاظم کو مقرر کر دیا. پہلے اسماعیل کو کیا، پھر ان کی جگہ موسیٰ کاظم کو کر دی. تو امامت تو منصوص من اللہ ہوتی ہے، اللہ نامزد کرتا ہے. اللہ نے پہلے اسماعیل کو کیا، پھر بعد میں اسماعیل کی امامت ختم کی، ان کی جگہ موسیٰ کاظم کو. یہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے ایک عقیدہ گھڑا بدا، عقیدہ بدا. عقیدہ بدا کا مطلب یہ ہے اللہ کو کبھی کبھی کام کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ غلط ہو. عقیدہ بدا کس کو بچانے کے لیے؟ مسئلہ ہے، اصل بنیاد کیا ہے؟ اسی کو بچانے کے لیے عقیدے گھڑے جا رہے ہیں. بدا اصول کافی میں ہے، الصافی شرح اصول کافی جو کتابیں ہیں ان میں بدا کا عقیدہ موجود ہے اور اس کی بڑی تعریفیں کی گئیں. اسماعیل جو تھے وہ بھی ڈٹ گئے کہ نہیں میں بھی خلیفہ ہوں. تو یہ جو اسماعیلیہ فرقہ ہے، اسماعیلی فرقہ، یہ اسی سے ہے. شش مامی وہ اثنا عشریہ اور یہ شش، یہ اسی اسماعیل کی یعنی وہی گروہ ہے، وہی ان کی اولاد، انہی میں سے آ رہے. یہ جو اسماعیلی فرقہ ہے وہ جو حضرت جعفر صادق کا بیٹا اسماعیل تھا جس کو معزول کر کے انہوں نے موسیٰ کاظم کو ان کی جگہ امام بنا دیا تھا. امام معصوم عن الخطا والعصیان ہوتا ہے، کوئی غلطی نہیں کرتا، خطا نہیں کرتا. اصول کافی صفحہ 121 پہ اہل تشیع کے 8ویں امام علی رضا
سے ایک روایت منسوب کی گئی۔ یہ جو 11 امام میں نے گنے ہیں نا، اور 12واں محمد مہدی جو غار میں، یہ 11 کے 11 اہل سنت تھے۔ آپ کے ذہن میں ہو نا بھئی یہ بھی کوئی نا، یہ بہت اونچے لوگ ہیں، اہل علم لوگ ہیں، بہت اونچے لوگ ہیں، بڑے مرتبے والے لوگ ہیں، بڑے درجے والے لوگ ہیں۔ علی رضا ان سے ایک روایت منسوب کی گئی، الامام المطہر من الذنوب والمبرأ من العیوب، الامام المطہر من الذنوب والمبرأ من العیوب، امام گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور عیبوں سے بری ہوتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا اور اس امام میں کوئی گناہ نہیں پایا جاتا، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں فَهُوَ معصوم، امام کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے، مؤید، اسے اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے، موفق، اللہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ یہ اصول کافی کے باب ہیں، آپ ان کتابوں کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں۔ خمینی نے اپنی ایک کتاب الحکومت الاسلامیہ، اس کے صفحہ 91 پہ ایک بات لکھی، یہ میں اس لیے لکھوا رہا ہوں کہ اصول کافی یا پرانی کتابیں، اس کے متعلق کوئی بندہ کہے گا، کہا ہوگا جی کسی نے، ہم تو اس کے قائل نہیں، تو یہ ماضی قریب کے عالم ہیں اور انتہائی معتبر عالم، اہل تشیع کے ہاں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، ان کے ہاں وہ امام کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے الحکومت الاسلامیہ صفحہ 91 پہ کیا لکھا؟ لا نتصور فیہم السہو او الغفلت، ہم ائمہ کے بارے میں بھول چوک اور غفلت کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لا نتصور، حالانکہ یہ جو بھول چوک ہے یہ انبیاء سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ فناسیہ، آدم بھول گئے، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں حضرت خضر کو نسیتو، میں بھول گیا، میرے آقا کہہ رہے ہیں انسا کما تنسون، میں بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے، فاذا نسیت فذکرونی، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد ہے۔ یہ امام الانبیاء، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ لا نتصور فیہم السہو او الغفلت، بالکل موجودہ دور کے ایک شیعہ عالم ہیں، اس وقت بھی ہیں، مولوی محمد حسین ٹھکو، عراق کے فاضل ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، ایک کتاب مولانا قاضی مظہر حسین صاحب ہیں نا چکوال والے، ان کے والد صاحب تھے مولانا کرم دین، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی آفتاب ہدایت، یہ جو ہمارے درمیان مسائل ہیں اہل تشیع اہل سنت کے مابین، اس موضوع پر انہوں نے کتاب لکھی تھی، بڑی زبردست کتاب لکھی، ہمارے زیر مطالعہ رہی، وہ اب بھی ہے، آفتاب ہدایت۔ اس نے اس کا جواب لکھا تجلیات صداقت، 2 جلدوں میں، اس میں لکھتا ہے شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کی مانند امام کو معصوم عن الخطا سمجھے۔ میں بیان یہ کرنا چاہتا تھا کہ اہل تشیع اور اہل سنت، ان کے مابین جو بنیادی اختلاف ہے وہ کس مسئلے میں؟ ہمارے ہاں امامت انتظامی عہدہ ہے، وہ معصوم نہیں ہوتا، اسے اللہ نامزد نہیں کرتا، اس کی امامت منصوص ہو نہیں ہوتی، وہ عالم ما کان و ما یکون نہیں ہوتا، مومنوں کی شورا منتخب کرتی ہے۔ اس پر میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حوالہ بھی پیش کر دی،
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حوالہ پیش کیا۔ اس کے برعکس اہل تشیع کا نظریہ امامت کیا ہے کہ امام منصوص نص ہوتی ہے، نص اللہ نامزد کرتا ہے، اور امام جو ہوتا ہے وہ معصوم عن الخطا والعصیان۔